حج فرض ہے، 1000 عمرہ آپ کر لیجئے، ایک حج کے مقابلے میں وہ 1000 عمرے نہیں آ سکتے۔ آپ 1000 آدمیوں کو حج پر بھیجو، لیکن آپ نے اپنا حج ادا نہیں کیا، اس کا حساب دینا ہوگا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معزز سامعین کرام، اللہ پاک نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے، دین اسلام سے ہمیں نوازا ہے۔ اسلام کی 5 بنیادی چیزیں ہیں: کلمہ طیبہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ ان 5 باتوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ بیسکس اور فنڈامنٹلز آف اسلام، یہ 5 چیزیں ہیں۔ ان میں سے جو سب سے آخری چیز ہے حج، جو کہ ایک بہت بڑی اہم ترین عبادت ہے، اس کو انجام دینے کے لیے بہت پہلے سے محنت کی جاتی ہے، پیسہ وغیرہ جمع کیا جاتا ہے، اور سفر حج پر نکلنے کے لیے سرکاری دستاویزی کارروائیوں سے آدمی کو گزرنا پڑتا ہے۔ ابھی حج کمیٹی کی طرف سے اعلان آیا ہوا ہے کہ دسمبر کی 4 تاریخ سے لے کر 20 تاریخ کے اندر حاجیوں کو حج کا فارم آن لائن جمع کرنا ہے۔ الحمدللہ
واٹس ایپ کے ذریعے بہت سارے لوگوں تک یہ بات پہنچا دی گئی ہے، اور آج جمعہ کا موقع ہے۔ حج کے سلسلے میں کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کا ارادہ ہے، تاکہ 2024 میں جن حضرات نے حج کا ارادہ کیا ہوا ہے ان کا ارادہ مزید مضبوط ہو جائے، اور جن لوگوں نے حج فرض ہونے کے باوجود ابھی تک کوئی ارادہ نہیں کیا، ان کو شوق اور جذبہ پیدا ہو جائے۔ اسلام کی 5 بنیادی چیزوں میں حج ایک بہت بڑی بنیاد ہے اسلام کی۔ نماز بدنی عبادت ہے، بدن کے ذریعے ادا کی جانے والی عبادت۔ نماز پڑھنے کے لیے آدمی کو پیسہ خرچ کرنا نہیں پڑتا ہے، اور روزہ وہ بھی بدنی عبادت ہے، جسمانی عبادت ہے کہ آدمی اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اپنے آپ کو کھانے پینے سے اور بیوی سے ہم بستری کرنے سے روک کر کے رکھا رہے۔ جسمانی عبادت ہے روزہ، اور زکوٰۃ وہ مالی عبادت ہے، مال اس میں خرچ کیا جاتا ہے۔ اور کلمہ طیبہ یہ بھی جسمانی عبادت ہے، دل سے کلمے کا معنی اور اس کا مطلب سمجھنا، اس پر یقین رکھنا، اور زبان سے کلمے کے الفاظ کو ادا کرنا۔ لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے جو کہ مالی اور بدنی دونوں طرح سے اس کے اندر خصوصیت پائی جاتی ہے۔ حج کے اندر آدمی کا مال بھی خرچ ہوتا ہے، اور آدمی کا جسم بھی حج کے اندر حرکت کرتا ہے، اور اس قدر سفر حج میں آدمی کو جسمانی محنت کرنی پڑتی ہے کہ اس کی چربی گل جاتی ہے، اور بہت وہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ بہت ساری بیماریاں یوں ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ سفر حج میں آدمی کو ایک روحانی طاقت حاصل ہو جاتی ہے، اسپریچول پاور۔ اندرونی اعتبار سے آدمی کے اندر ایک جذبہ بیدار ہو جاتا ہے، اور وہ ہر طرح کی محنت کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ 60 سال 65 سال کی عمر والوں کو میں نے خود دیکھا ہے سفر حج میں 50 کلومیٹر چلے ہیں، پورے 5 دن پیدل چل کر کے حج کیا ہے۔ اوپر چڑھنا، نیچے اترنا، ایک گھنٹہ لائن میں کھڑے رہنا، اور حج سے فارغ ہونے کے بعد خالی بیٹھے نہیں رہے بلکہ نفلی عمرے کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ عمرہ، صحابہ کے نام پہ عمرہ، امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے نام پر عمرہ، اولیاء اللہ کے نام پر عمرہ، والد صاحب کی طرف سے عمرہ، والدہ کی طرف سے عمرہ،
تمام رشتہ داروں کی طرف سے ایک عمرہ، تمام مقتدیوں کی طرف سے، ملنے جلنے والوں کی طرف سے، دوست و احباب کی طرف سے ایک عمرہ۔ اس طرح 60-65 سال کی عمر والوں نے بھی کیا ہے، 20 عمرے کیے ہیں ایک سفر حج میں۔ 5 دن کے حج کے ایام کے علاوہ 20 عمرے کرنے والے بھی موجود ہیں، کیونکہ یہ حج کا سفر انسان کے دل کو اللہ کی طرف کھینچنے والا ہے۔ خانہ کعبہ کو جب آدمی پہلی مرتبہ دیکھتا ہے، اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بے ساختہ وہ رونے پر آمادہ ہو جاتا ہے، اس کا پتھر دل بھی پگھل جاتا ہے اور ساری دنیا کو بھول جاتا ہے، اللہ کی طرف لو لگا لیتا۔ سفر حج کے اندر اس طرح کی خصوصیات بندے کو حاصل ہوتی ہے۔ بڑا ہی دیوانگی والا یہ سفر ہے۔ آدمی اپنے گھر بار کو چھوڑتا ہے، رشتہ داروں کو چھوڑتا ہے، اپنے ملک کو چھوڑتا ہے، ایک نئی جگہ جاتا ہے جہاں کی زبان یہ نہیں بول سکتا، نہیں سمجھ سکتا، اور وہاں کا رہن سہن الگ ہے، کھانا پینا الگ ہے، وہاں کا موسم اور ایٹماسفیئر الگ ہے۔ اس کے باوجود آدمی اللہ کو راضی کرنے کی خاطر سفر حج کے لیے نکل پڑتا ہے، اور اس طرح نکلتا ہے کہ میقات آنے سے پہلے، باؤنڈری آنے سے پہلے اپنے آپ کو احرام کی حالت میں لے کر آتا ہے۔ جسم پر جو نارمل کپڑے پہنتا ہے ان کو اتار کر ایک طرف رکھ دیتا ہے، اور اپنے جسم کو، پردے کو چھپانے کی خاطر 2 سفید چادریں اوڑھ لیتا ہے، گویا کہ وہ کفن پہنا ہوا ہے، اور آخرت کے سفر پر وہ رواں دواں ہے۔ اس طرح کی کیفیت اس آدمی کے اندر آ جاتی ہے، اور جس سواری پر یہ احرام کی چادریں باندھ کر کے بیٹھتا ہے، اس کے دل کے اندر خیال آتا ہے کہ شاید میں جنازے پر سوار ہو کر کے جا رہا ہوں، شاید میرا یہ سفر آخری سفر ہو، وہاں جا کر شاید میں اپنے وطن واپس لوٹ کر کے آنے والا نہیں۔ اس طرح کے تصورات انسان کے دل و دماغ پر سوار ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے دل کے اندر خشیت الہی پیدا ہو جاتی ہے، خدا کا خوف اور ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اور نیک اعمال کرنے کا ارادہ، برائیوں سے بچنے کا شوق اور برائیوں سے دور رہنے کا عزم مصمم وہ کر لیتا ہے، اور سفر پر چل پڑتا ہے۔ سفر میں نئے نئے لوگ ہیں، سفر میں مختلف قسم کے لوگوں سے ملاقات کرنی پڑتی ہے، پورے سفر کی صعوبتیں، تکالیف کو برداشت کر کے مکہ مکرمہ پہنچ جاتا ہے، اور وہاں جا کر کے خانہ کعبہ کا دیدار کرتا ہے۔ اللہ کے گھر تم آئے ہو نا، سب سے پہلا گفٹ اللہ کی طرف سے کیا ہے معلوم؟ جیسے ہی کعبۃ اللہ پر بندے کی پہلی نظر پڑی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندے، تو اپنے گھر کو، وطن کو، کاروبار کو، اپنے بزنس کو،
اپنی تمام مصروفیات کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنے ملک کو، وطن کو چھوڑ کر میرے گھر آیا، میرے گھر پر تیری پہلی نظر پڑی، اب میں تجھے گفٹ دیتا ہوں، انعام دیتا ہوں، مانگ جو تو مانگنا چاہتا ہے، میں تیری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ کعبۃ اللہ پر پہلی نظر پڑتے ہی جو دعا مانگے اللہ پاک قبول فرماتا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ کی طرف سے ایک دم کھلا ہوا پیپر ملا ہے، جو مانگنا چاہے مانگ لو۔ لہٰذا اے مسلمانوں، جب کعبۃ اللہ پر پہلی نظر پڑے تو یہ دعا مانگو، اے اللہ اب سے لے کر موت تک میں جو دعا مانگوں اس کو قبول فرما۔ ہول سیل میں دعا کر لیے، موت تک کی تمام دعاؤں کو قبول کرانے کے لیے ایک دعا یہاں کافی ہو گئی۔ اگر وہ دعا ہمارے لیے قبول ہو گئی، پھر موت تک آپ جو بھی جائز دعا مانگیں گے اللہ پاک اس کو قبول فرماتا ہے۔ ایسی چیز کہاں نصیب ہوگی؟ اور کعبۃ اللہ کا طواف کرتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا طواف یہ ایسی عبادت ہے کہ جتنی بھی اسلام کے اندر عبادتیں ہیں ان سب میں سب سے زیادہ لطف اور مزہ اگر کسی عبادت میں آتا ہے تو وہ طواف کے اندر آتا ہے۔ جیسا ایک عاشق اپنے معشوق کے گھر کا، مکان کا چکر لگاتا ہے، اس کے دل کے اندر کیا کیفیت ہوتی ہے، کیا کانسنٹریشن کے ساتھ اور بڑی سنسیئرٹی کے ساتھ وہ چکر لگاتا ہے، کبھی اس دیوار کو ہاتھ لگاتا ہے، کبھی اس دیوار کو ہاتھ لگاتا ہے، کبھی محبت بھری نگاہ سے اس کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں عشق ہے، محبت ہے، اس کے گھر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کا چکر لگانے کا حکم دیا گیا کہ دیوانے کی طرح پھرو، گھومتے رہو، جس طرح ایک پروانہ چراغ کے چاروں طرف گول گھومتا رہتا ہے، وہ اسی آگ میں جل کر مرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اپنی محبت کا اظہار کرنے سے وہ رک نہیں سکتا، گھومتا رہتا ہے۔ اسی طرح اے میرے بندے تو آجا، میرے اس گھر کی طرف آجا جس پر روزانہ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 60 رحمتیں طواف کرنے والے کے لیے اور 40 رحمتیں وہاں نماز پڑھنے والوں کے لیے اور 20 رحمتیں صرف وہاں بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کو دیکھنے والوں کے لیے۔ کعبے کو دیکھتے بھی رہو تب بھی ثواب ہے۔ کوئی عبادت نہیں کر رہا ہے، وضو بھی نہیں ہے، بیٹھا ہوا ہے کعبۃ اللہ کو دیکھ رہا ہے تو اس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، اور اس کو جس قدر دیکھیں گے اسی قدر آنکھوں کی ناپاکی ختم ہو جائے گی، آنکھوں کے اندر بینائی پیدا ہو جائے گی، آنکھوں کے اندر روشنی آ جائے گی۔ علماء کرام نے بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ قرب قیامت میں حضرت مہدی تشریف لائیں گے، مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، بڑے ہونے کے بعد 40 سال کی عمر میں مکہ مکرمہ تشریف لے جائیں گے۔ ان کی شکل صورت سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا ہے۔ ان کا نام کیا ہوگا، ابا کا نام کیا ہوگا، کس خاندان سے ہوں گے، سب لکھا ہوا ہے۔ وہ جب طواف کر رہے ہوں گے تو ان کو
پہچاننے والے لوگ وہ ہوں گے جو مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہوں گے، چاہے باہر سے آ کر کے رہنے والے ہوں یا وہیں کے رہنے والے ہوں۔ کیوں؟ وہی لوگ حضرت امام مہدی کو کیوں پہچانیں گے؟ علماء نے لکھا ہے کہ بار بار کعبۃ اللہ کو دیکھنے کی وجہ سے ان کی آنکھوں کے اندر وہ نورانیت پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ حضرت امام مہدی کو پہچان جاتے ہیں۔ تو کعبۃ اللہ کو دیکھنا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ کعبۃ اللہ کا طواف، حجر اسود کا بوسہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی حجر اسود کا بوسہ دیتا ہے، چاہے ڈائریکٹ اس کو ہاتھ لگا کر یا دور سے اشارہ کر کے، جیسا موقع ملا حجر اسود کو بوسہ دیا، کل قیامت میں وہ حجر اسود اس آدمی کے بارے میں گواہی دے گا کہ اے اللہ، یہ بندہ میرے پاس آیا تھا، مجھے بوسہ دے کر کے گیا تھا، یہ ایمان والا ہے، یہ مسلمان ہے۔ ہمارے ایمان کی گواہی حجر اسود کل قیامت میں دے گا۔ اور آدمی خانہ کعبہ کا طواف کرتا رہتا ہے، حجر اسود سے گھومتے گھومتے رکن یمانی تک آیا، رکن یمانی سے پھر حجر اسود تک آنا ہے۔ اس راستے میں جو بندہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھتا ہے، آگے پیچھے بھی اور کلمات ہیں، جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے اللہ پاک نے وہاں 70 فرشتوں کو مقرر کر کے رکھا ہے۔ ان کی ڈیوٹی یہی ہے، جو بندہ بھی رکن یمانی سے لے کر حجر اسود کے درمیان اس دعا کو چاہے 10 مرتبہ پڑھے، 5 مرتبہ پڑھے یا 1 مرتبہ پڑھے، اے میرے فرشتوں تم اس پر آمین کہو۔ اگر کسی فرشتے کی آمین کسی بندے کے حق میں قبول ہو گئی تو پھر اس کی دنیا بھی بھلائی کے ساتھ گزرے گی اور آخرت میں بھی اس کو بھلائی ملے گی، کیونکہ اس دعا کا معنی ہی یہی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں اس دنیا کے اندر بھلائی عطا فرما، ہر طرح کی بھلائی، علم میں، عمل میں، جان میں، مال میں، آل میں، اولاد میں، کمائی میں، سفر میں، حضر میں، عبادات میں، معاشرت میں، کھانے پینے میں، لین دین میں، معاملات میں، دنیا کی ساری بھلائی مجھے عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور اے اللہ مجھے آخرت کی بھلائی عطا فرما۔ تمام بھلائیاں موت سے لے کر قبر میں، قبر کے بعد والی زندگی، میدان محشر کی زندگی، پھر اس کے بعد جنت میں، ہر جگہ اے اللہ مجھے بھلائی کا معاملہ فرما۔ ایسی چیزیں کہاں نصیب ہوگی؟ بہت بڑی عبادات کا مجموعہ ہے یہ حج کا سفر، ایک ایک قدم پر اس کو نیکی ملتی ہے۔ اور حاجی صاحب جب احرام باندھ کر کے چلتا ہے اور تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی حاجی تلبیہ پڑھتا ہے تو اس کے دائیں طرف جتنے بھی کنکر ہیں، پتھر ہیں، درخت ہیں، وہ سب کے سب لبیک پڑھنے لگتے ہیں، اور بائیں طرف جتنے ہیں وہ سب کے سب لبیک پڑھنے لگتے ہیں۔ یہ پورا ساؤتھ پول، یہ جو جنوب کا علاقہ ہے، کنارے تک، لاسٹ پوائنٹ زمین کا،
اور اس طرف نارتھ پول، لاسٹ پوائنٹ زمین کا، اس پورے علاقے میں جتنے بھی کنکر ہیں، پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، وہ سب کے سب اس حاجی صاحب کے ساتھ میں لبیک پڑھنے لگتے. ایسی فضیلت ہے حاجی صاحب کو. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر حج میں بہت ساری چیزوں کو سکھایا ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف کرو، اور اس میں طواف کے دوران تیسرا کلمہ پڑھنے کو کہا گیا خاص کر کے، اور بھی دعائیں ہیں، تیسرا کلمہ خاص کر کے پڑھو. کیوں؟ اس لیے کہ ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کا طواف کیا. طواف کے بعد فرشتوں نے ان کی ملاقات کی. فرشتوں نے آ کر حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، اے آدم، ابھی آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا، میں نے اللہ کے گھر کا طواف کیا ہے. تو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، اے آدم سن لیجئے، آپ سے 2000 سال پہلے سے ہم اس کعبے کا طواف کر رہے ہیں. آپ نے تو ابھی طواف کیا، لیکن ہم تو آپ سے 2000 سال پہلے سے ہی اس کعبۃ اللہ کا طواف کرتے آئے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، اچھا تو تم اس طواف میں کیا پڑھا کرتے تھے؟ تو فرشتوں نے کہا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ دعا ہم پڑھا کرتے تھے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس دعا کو پڑھنا شروع کیا. تو یہ تیسرا کلمہ طواف کے درمیان، طواف کے دوران جو پڑھا جاتا ہے، یہ فرشتوں کا بتایا ہوا اور آدم علیہ السلام کا بتایا ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا. طواف مکمل ہو گیا تو آ جاؤ مقام ابراہیم کے پاس، اس کے پیچھے، اس کے دائیں، اس کے بائیں، یا مسجد حرام میں جہاں بھی جگہ ملے آ کر کے 2 رکعت واجب الطواف پڑھو. کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی پڑھی ہے. نماز کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کی، بڑی عجیب و غریب دعا مانگی اللہ سے. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ طواف کے بعد 2 رکعت واجب الطواف پڑھتا ہے اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتا ہے، اس کی مغفرت فرما دیتا ہے، گناہ کو بخش دیتا ہے اور اس کی روزی کے اندر برکت کو ڈال دیتا. اس کے بعد جاؤ زمزم پیو، ماء زمزم لما شرب لہ. زمزم جس نیت سے پیو گے اللہ تعالیٰ تمہاری اس نیت کو پورا فرما دیتا. پیاس لگ رہی ہے، پیاس مٹانے کی نیت سے پیو گے، پیاس بجھ جائے گی. بھوک لگ رہی ہے، بھوک مٹانے کی نیت سے پیو گے، بھوک مٹ جائے گی. دنیا اور آخرت کی کوئی بھی چیز مانگو، اس نیت سے پیو، اللہ تعالیٰ تمہاری وہ نیت پورا فرما دیتا. ہماری زبان کے اندر تاثیر ہونی چاہیے، ہمارے پیٹ کے اندر حلال غذا ہونی چاہیے، ہماری نیت کے اندر خلوص ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ دیر نہیں کرتا ہماری دعا سننے کو. اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کرنے چلے جاؤ. حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پانی تلاش کرنے کے لیے کبھی صفا پہاڑی کی طرف دوڑی، کبھی مروہ کی طرف دوڑی، کبھی اوپر چڑھتی ہیں، کبھی نیچے اترتی ہیں کہ شاید کوئی قافلہ پانی کا گزر رہا ہو، کوئی قافلہ جا رہا ہو، ان کے پاس پانی ہو، یا کہیں پرندے آسمان میں گھومتے ہو، کیونکہ پانی جس جگہ ہوتا ہے آسمان میں پرندے اڑتے رہتے ہیں.
پانی کی تلاش میں اماں ہاجرہ رضی اللہ عنہا گھومتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ اسماعیل علیہ السلام پیر رگڑ رہے تھے، حضرت جبرائیل نے آ کر کے اپنا پر مارا تو وہاں زمزم کا کنواں نکل پڑا۔ تو یہ صفا مروہ کی سعی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل ہے، اس کو ادا کرو۔ بڑا مزہ آتا ہے کعبۃ اللہ میں طواف کرتے ہوئے اور صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے، اور بیچ میں ایک راستہ آتا ہے میلین اخضرین، گرین لائٹس والی باؤنڈری، اس میں دوڑ لگاؤ، یعنی دوڑنے کے قریب تیزی کے ساتھ چلو۔ اب ہم لوگ اپنے محلوں میں، آفیسوں میں، ادھر ادھر بازاروں میں چلتے ہیں تو ایک دم جینٹل مین کی طرح چلتے ہیں۔ اچھا پڑھا لکھا ہے، مالدار ہے، صاحب استطاعت ہے، وہ بازاروں میں سب کے سامنے دوڑتا نہیں، ایک دم ڈگنیفائڈ بن کر کے ڈسپلائن کے ساتھ چلتا ہے۔ لیکن وہاں دیکھیے صفا مروہ کے درمیان جب وہ گرین لائٹس آ جاتی ہیں، بڑے بڑے آفیسر بھی چھوٹے بچے کی طرح بھاگ رہے ہیں، اور کیا پہنا ہوا ہے؟ وہی کفن کا کپڑا، اوپر ایک چادر نیچے ایک چادر ہے، لنگی جھڑتی ہے اس کو پکڑ لیتا ہے، اوپر کی چادر ہٹ جاتی ہے اس کو پکڑ لیتا ہے۔ عجیب و غریب دیوانگی کے ساتھ وہاں سب لوگ دوڑ لگا رہے ہوتے کہ میں اگرچہ بڑا آفیسر ہوں، بڑا لیڈر ہوں، لیکن اللہ کے سامنے میں فقیر ہوں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب فقیر ہو اللہ کے سامنے، بھاگو، سب کو بھاگنا ہے، سب بھاگ رہے ہیں، آفیسر بھی، فقیر بھی، بادشاہ بھی، مالدار بھی، غریب بھی، چھوٹا بڑا سب۔ عورتوں کو حکم نہیں، بس پردے کا خیال ہے۔ تو یہ حج کا سفر بڑا ہی لطف والا، مزے والا سفر ہے۔ اور اس کے بعد مینا میں جاؤ، مکے میں کچھ سہولیات ہیں، اب ان تمام سہولیات کو چھوڑو، مینا کی طرف چلے جاؤ۔ اس کے بعد آگے تم نکلو، عرفات کے میدان میں چلو، جہاں پوری دنیا کے مسلمان حاجی موجود ہوں گے۔ ایک میدان ہے لیکن اس کے اندر اتنی وسعت ہے، اتنی گنجائش ہے، 30-40 لاکھ آدمی وہاں سمو جاتے ہیں۔ سب کے لیے وہ جگہ کافی ہو جاتی ہے، سب کے لیے پانی کا انتظام ہے۔ ایک ایک حاجی کو 70 کنکر چاہیے۔ 40 لاکھ حاجیوں کے لیے کتنے کنکر ہونا اندازہ لگا لو، اور سب کو لے جا کر کے 10 تاریخ میں کنکر مارنا ہے، 11 کو مارنا، 12 کو مارنا، 13 کو بھی مارنا سنت ہے۔ سب جا کر کے ایک ہی جگہ 3 شیطانوں کو کنکر مارتے ہیں، وہ سارے کنکر زمین کے اندر جاتے ہیں۔ علماء کرام نے، مفسرین نے قرآن کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حج کے موسم میں جتنے کنکر جمرات میں گرتے ہیں وہ سب کے سب زمین کے اندر سے سفر کرتے ہوئے اگلے سال تک سے نکل کر مزدلفہ میں آ کر ظاہر ہو جاتے ہیں، مزدلفہ میں آ کر خود بخود ظاہر ہو جاتے ہیں۔ زمین کے اندر سے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے ٹرانسپورٹ کا انتظام کیا ہوا ہے۔ یہ تو اب نئی ٹیکنالوجی آ گئی تو حکومت خود وہ کنکر کو اٹھاتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے غیبی نظام بنایا ہوا تھا۔ بڑا ہی عجیب و غریب ماحول ہے میدان عرفات کے اندر، سارے کے سارے ایک لباس میں، سفید کپڑا سب کا، سر ننگا، 60 ڈگری کی دھوپ ہے، اس کے باوجود سر کے اوپر کوئی کپڑا نہیں، سر کھلا ہوا، گویا کہ اپنی تنگ دستی کو، اپنی غربت کو، اپنی بے بسی کو اللہ کے سامنے بندے ظاہر کر رہے ہیں۔ سب کا کلمہ ایک ہے، سب کی آواز ایک ہے، سب کی چاہت ایک ہے کہ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے، تو ہمیں بخش دے۔
کوئی انگریزی بولنے والا، کوئی کنڑ بولنے والا، کوئی فرانسیسی بولنے والا، دنیا بھر کی زبان بولنے والے، کوئی کالا، کوئی گورا، کوئی سرخ چہرے والا، کوئی لمبا، کوئی ٹکنا، ہر طرح کا آدمی آپ کو وہاں ملے گا. سب اللہ کے سامنے ایک ہی لو لگائے ہوئے ہیں کہ اے اللہ ہمیں تو قبول فرما لے، ہماری بخشش فرما دے. بڑا ہی عجیب و غریب یہ سفر ہے. اور وہ مالدار جس کے اوپر حج فرض ہو گیا، اس کے باوجود سستی کرتا رہا، کاہلی کرتا رہا. گھر کا کام ہو جائے بعد میں حج کو جاؤں گا، بچیوں کی شادی ہو جائے بعد میں حج کو جاؤں گا، ابھی کاروبار سیٹ نہیں ہوا بعد میں حج کو جاؤں گا، ابھی تو میری عمر ہی کیا ہے بعد میں حج کو جاؤں گا، ابھی مجھے دنیا میں بہت عیش مستی کرنا ہے، لاسٹ میں جا کر کے ایک دم توبہ تلہ کر کے آؤں گا. اس طرح کر کے جو لوگ ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں، ان کی نیت کی وجہ سے، خراب اور فاسد نیت کی وجہ سے ان کو زندگی بھر حج کی توفیق ہی نہیں ملتی ہے. اگر ملتی بھی ہے اور وہ حج پر چلے بھی جاتے ہیں، ان کا حج قبول ہوگا یا نہیں ہوگا کوئی گارنٹی نہیں. کیونکہ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے بڑی عمر میں جو لوگ محض سستی اور کاہلی کی وجہ سے حج پر جاتے ہیں، وہاں جا کر بھی سستی اور کاہلی کے ساتھ حج کرتے ہیں. سستی کے ساتھ مینا میں جاتے ہیں، سستی کے ساتھ عرفات میں جاتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں. کیا یہاں انتظام ہے؟ کھانا صحیح نہیں ہے، پینا صحیح نہیں ہے. ایک ٹائلٹ کے پیچھے 500 آدمی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں. مزدلفہ میں سونے کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں ہے. انگلی کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا حج کالے کپڑے میں لپیٹ کر منہ پر مار دیتا. میں نے تجھے یہاں آنے کی توفیق دی ہے، میرے نبی کی زمین کی تو برائی کرتا ہے، یہاں آ کر کے میرے حرم کی تو برائی کرتا ہے، مکہ کی تو برائی کرتا ہے، مدینہ کی تو برائی کرتا ہے، تیرے حج کی مجھے کوئی ضرورت نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اراد الحج فلیتعجل. جس آدمی نے حج کا ارادہ کر لیا اس کو چاہیے کہ جلدی کرے، دیر نہ کرے. کہ یہ کام ہے، وہ سارے کام اپنی جگہ. حج فرض ہو گیا تو پھر سارے کام پیچھے. لڑکی کی شادی بھی بعد میں، گھر کی تعمیر بھی بعد میں. بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں، پہلے امی ابا کو حج کرانا بعد میں بیٹا کرنا، نہیں تو میری ناک کٹ جاتی. بالکل غلط ہے. جس طرح زکوٰۃ ہر آدمی کے اوپر انڈیویجولی الگ الگ فرض ہوتی ہے، اسی طرح حج بھی ہر مالدار پر الگ الگ فرض ہوتی ہے. آپ مالدار ہیں، آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے، آپ کو اپنا حج ادا کرنا فرض ہے. آخری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حج نہ کرنے والوں سے اس قدر ناراض ہیں، حالانکہ امت کے لیے گھنٹوں اپنی پیشانی زمین پر رگڑ کر کے دعا کرنے والے. ایسے پیغمبر فرماتے ہیں جس آدمی کو اللہ نے مالی استطاعت عطا فرمائی ہے، حج پر جا سکتا تھا، اس کے باوجود محض سستی اور کاہلی کی وجہ سے یا یہ کام ہے وہ کام ہے کر کے ٹال مٹول کرتے ہوئے حج کو نہیں گیا. مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ چاہے یہودی ہو کر کے مر جائے یا نصرانی ہو کر کے مر جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں. بتائیے، رحمت للعالمین ہے، تمام پیغمبروں میں سب سے زیادہ شفیق ہے. ان کا دل اس قدر ناراض ہے ایسے آدمی سے جس کے اوپر حج فرض ہو چکا، اس کے باوجود وہ سفر حج پر نہ جائے. عورتوں کے اوپر بھی حج فرض ہے. اگر ان کے پاس اتنے زیورات ہیں،
آج کل کے حساب سے 4 لاکھ روپیہ خرچ ہوتا حج پر جانے کے لیے، اور وہاں رہنے کے لیے اور ایک 20-30 ہزار روپیہ خرچ ہوتا۔ ٹوٹل ملا لیں گے تو 4.5 لاکھ روپے کے حساب سے خرچہ ہے حج کمیٹی سے۔ اگر کسی عورت کے پاس 4.5 لاکھ روپیہ کا زیور موجود ہے اور اس کا کوئی محرم حج پر جانے والا ہے، شوہر ہے، باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، دادا نانا، اس طرح کے محرم کوئی رشتہ دار حج پر جانے والا ہو تو اس عورت پر بھی حج پر جانا فرض ہے۔ اپنے زیورات کو بیچو اور حج پر جاؤ، اس لیے کہ تمہارے اوپر ان زیورات کی وجہ سے حج فرض ہو چکا۔ اس لیے آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ حج کا ارادہ فرمائے۔ بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں عمرہ کر لیے تو کافی ہے، عمرہ نفل ہے، حج فرض ہے۔ 1000 عمرہ آپ کر لیجئے، ایک حج کے مقابلے میں وہ 1000 عمرے نہیں آ سکتے۔ آپ 1000 آدمیوں کو حج پر بھیجو، لیکن آپ نے اپنا حج ادا نہیں کیا، اس کا حساب دینا ہوگا۔ اس لیے جتنے بھی مالدار ہیں جن کے اوپر حج فرض ہو چکا، وہ اول فرصت میں حج کے لیے فارم جمع کریں۔ ابھی حج کمیٹی کی طرف سے اعلان آیا ہوا ہے، 4 دسمبر سے فارم کا آن لائن فارم کا وہ آپشن آیا ہوا ہے۔ 20 دسمبر لاسٹ ڈیٹ ہے، 20 دسمبر تک آپ کو حج کا فارم آن لائن جمع کرنا ہے۔ اس لیے جو حضرات حج پر جانا چاہتے ہیں، بلکہ جن کے اوپر حج فرض ہو چکا، وہ کسی بھی طرح حج کے لیے ارادہ کرے، فارم جمع کریں۔ اللہ پاک سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔